سانپ کی شکلی میں عاشق مصطفیٰ غار میں کب سے تھا منتظر آپ کا، جب نہ رستہ ملا دس کے اسی نے کہا، جب نہ رستہ ملا دس کے اسی نے اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے سرزمین گجرات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بصیرت افروز خطابت سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، برادران اسلام، معززات خواتین، ماں بہنوں اور بیٹیاں، کئی گھنٹوں سے میں یہ پروگرام سن رہا تھا۔ پروگرام میں کئی چیزیں اپنے سامنے آئیں۔ میں اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہوں، آپ سب بھی رکھتے ہیں۔ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ دل محسوس کرتا ہے۔ میں نے بھی کچھ محسوس کیا ہے۔ میں بسط معذرت ہمارے حمد خاں اور نعت خاں حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا۔ میں مشاعرے سنتا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کبھی یوٹیوب پر سن لیتا ہوں، کبھی کسی جگہ پر آرگنائز ہوتا ہے مشاعرہ تو وہاں چلا بھی جاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے بہت اچھی غزل پڑھی۔ ایک صاحب اٹھے اور پیسہ لے کر کے گئے اور ان کے خدمت میں وہ پیسہ پیش کیا۔ سیکریٹری مشاعرے نے یہ بات کہی، سننے جیسی بات ہے کہ بھائی غزل نظم سن کر کے آپ جو پیسہ دینے آئے، یہ مشاعرے کی روایت کے خلاف ہے اور شاعر کے وقار کے خلاف ہے۔ مشاعروں کے مقابلے میں اللہ اور رسول کے ذکر کی جو محفل ہوتی ہے ہزاروں گنا افضل ہوتی ہے۔ اس کا ایک تقدس ہوتا ہے صاحب، اس کی ایک پاکیزگی ہوتی ہے، اس کے تقدس کو برقرار
اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں گنگرت کی آواز رکھتا نہیں ہوں، فلک شگاف نعرے کا عادی بھی نہیں ہوں. میں بین الاقوامی سطح کے انٹرنیشنل مفکرین علماء کرام کی تفسیریں اور حدیث کی ان کی تشریحیں پڑھتا ہوں، خوب پڑھتا ہوں. میرا مشغلہ ہی یہ ہے. میرے اندر ایک جذباتی کیفیت پہلے رہا کرتی تھی، لیکن ان کی تفسیروں نے اور احادیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحیں کی ہیں انہوں نے میرے اندر کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا اور میرے اندر ایک سنجیدگی اور متانت پیدا کر دی اور غور و فکر کرنے کی ایک صلاحیت میرے اندر ان کی تفسیروں نے پیدا کر دی. میں نے بھی یہ غور کیا اور سوچا کہ پیسوں نچھاور کرنا کسی حمد خواہ پر اور نعت خواہ کے اوپر یہ اللہ رسول کے ذکر کی مجلس کے وقار کے خلاف ہے اور وہ نعت خواہ کے وقار کے بھی خلاف ہے. ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس سے زیادہ وہ نعت خوانی کا مشاعرہ ہے. تھوڑے سے وقت میں یہ مجلس ختم نہیں، یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس ہونی نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ممکن ہے میرے اس رائے سے کسی کو اختلاف ہو، اتفاق نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میری اپنی رائے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں. بہرحال میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بینہ کی آخری آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالحات کیے وہ بہترین مخلوق ہے اس سرزمین کے اوپر، بہترین خلائق ہے. اولئک ہم خیر البریہ. ان کی جزا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں جو صلہ ان کو دیا جائے گا وہ یہ ہے جزاؤہم عند ربہم. اللہ کے نزدیک ان کا صلہ یہ ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فی. ایسی جنت اور ایسی باغ ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فی، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک تعالی ایسے ایمان لانے والے اور ایسے عمل صالحہ کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ عمل صالحہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یاد رکھیے قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے، جن کو قرآن پاک سناتے تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. جن کی محبت، جن کا ادب و احترام سے ہمارا سینہ بھرپور ہے. تو یہ تو ایک سند مل گئی صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ ان
سے راضی ہو گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے, یہ سند ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ ایمان ہے کیا, اور یہ ایمان ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. جس ایمان کے نتیجے میں اعمال صالحات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں, ان کا درجہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے. اس آیت سے معلوم ہو گیا وہ ایمان کیا ہے. وہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے پر ایمان لانے کی جو کیفیت بیان کی ہے سورۃ الابراہیم میں, ذرا سننے جیسی ہے, غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اس پاک کلمے کی مثال اس پاک درخت کے جیسی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری اور مضبوط ہوتی ہے کہ دنیا اس کو اکھاڑنا چاہے اس درخت کو تو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. یعنی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ کلمہ اور اس کلمے کے اوپر جو ایمان ہے آپ کی دل کی گہرائی کے اندر اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کے دل سے نکالنا چاہے اگر کوئی تو نکال نہ سکے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دوں گا میں آپ کو. جب کفار کے ہاتھوں وہ پکڑے گئے جنگ بدر میں, جس کا جو جہنم رسید اور واصل بر جہنم ہو گیا, اس کے باپ کے حوالے کر دیا کہ اس نے مارا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا, ان کو جب اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی پھر پوچھا گیا بولو تمہیں یہ سودا منظور ہے کہ تیری جگہ محمد کو لایا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے. وہ انکار کرتے رہے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایک عضو کاٹا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا بتا تیری جگہ پر لے آئے. کان کاٹا جا رہا ہے, ناک کاٹا جا رہا ہے, ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں. انہوں نے ایک جواب دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء اس طرح کاٹے جائیں جس طرح میرے اعضاء کاٹے جاتے ہیں اور تم مجھے چھوڑ دو. سن لو اس بات کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا چبھ جائے اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑ دو, مجھے تو یہ سودا بھی منظور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب تو تیرے اتنے اعضاء کٹ گئے ہیں, اب تو کچھ باقی نہیں ہے. آخر تیری کوئی خواہش, بولے نماز. جیسا بھی پڑھ سکتے تھے نماز انہوں نے جلدی جلدی پڑھی اور ان لوگوں سے کہا کہ میں نے نماز جلدی سے پڑھی ہے, اتنی تیزی سے میں نماز نہیں پڑھتا, میں
مگر میری نماز اگر لمبی ہوتی تم لوگ یہ سمجھتے کہ یہ اپنے قتل ہونے کے ڈر سے یہ اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے اور ان کو شہید کر دیے گئے. ایمان نکال سکے, جان لے لی, دشمنوں نے جان لے لی, ایمان نہیں لے سکے ساتھ. یہ ہے کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت. زمین میں جیسی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں, ایمان ہمارے دل کی گہرائی میں اتنا ہی مضبوط ہو کہ دشمن نکالنا چاہے, جان تو نکال سکتا ہے, ایمان نہ نکال سکتا. پھر فرمایا وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ, اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. یعنی ایمان کے اثرات پھیلتے جاتے ہیں, پھیلتے جاتے ہیں. پوری دنیا اگر کفر و شرک سے بھری ہوئی ہو اور ایک مسلمان اس دھرتی کے اوپر زندہ ہے اور ایسا ایمان رکھتا ہے جیسی یہ آیت بتا رہی ہے, اس کے اثرات پھیلیں گے. کیسے پھیلیں گے آگے بتاتی ہے یہ آیت. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها, ہر لمحہ ہر سیکنڈ وہ درخت کی شاخیں اپنے پھل دیتی جا رہی ہیں. وہ پھل کون سے؟ اب یہ ایمان محرری کے اعمال بن گیا. اب وہ درخت جو پھل دے رہا تھا, سب سے پہلا پھل نماز کا. ایک شخص ایمان لاتا ہے, مسلمان گھرانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, جب وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں, شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, سمجھنے لگتے ہیں, جب ان کو پڑھایا جائے کلمہ اور وہ کلمے کو سمجھ لے, اس کی حقیقت کو سمجھ لے, وہ کلمہ اس کو نماز پڑھائے. اور ایک غیر مسلم جب ایمان لے آتا ہے, اس کے چند منٹوں کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد اس کے کان میں آواز پڑتی ہے, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے. اب یہ اس کے ایمان کی آزمائش شروع ہو گئی. اب ایمان اس کی دل کی گہرائی میں ہے مضبوط, وہ اس کو ایمان اس کو مسجد کی طرف لے جائے گا. وہ اپنی دلچسپیوں کی مجلس میں بیٹھا نہیں رہتا, وہ اپنے کرکٹ کے میدان پر کھیلتا نہیں رہتا, وہ کسی اور دوستوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت میں بیزی نہیں رہتا. اس کا ایمان اس کو لے جاتا ہے, ایمان دوستوں کو چھوڑا دیتا ہے, کھیل کے میدان سے اس کو بھگا کر لے جاتا ہے مسجد کی طرف. یہ ہے وہ پھل, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے پھل ہیں. پھر یہ ایمان کے ذریعے سے جو پھل آتا ہے, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب حقوق اللہ ہے. پھر جب حقوق العباد کے میدان میں قدم رکھتا ہے, ماں باپ کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق, بیوی اور بچوں کے حقوق, ابھی مولانا بتا رہے تھے, سب حقوق ادا کرتے ہیں. اڑوس پڑوس کے حقوق, فرمایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم نے تو پیٹ بھر کر کے کھایا, اپنا پڑوسی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. ایمان جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرواتا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرواتا ہے. کچھ اعمال منفی ہوتے ہیں، وہ ایمان کرواتا ہے. ایمان نماز پڑھوائے گا، ایمان روزے رکھوائے گا، ایمان زکوٰۃ ادا کروائے گا، ایمان حج ادا کروائے گا، ایمان حقوق العباد ادا کروائے گا، ایمانداری، دیانتداری، خوش مزاجی، لوگوں کے ساتھ محبت سے ملنا جلنا. لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دے، معاف کر دے. ينفقون في السراء والضراء، یعنی وسعت میں بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کے بعد بتایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا. اپنے ایک بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے کوئی صدمہ پہنچا، غم پہنچا، کوئی ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی، معاف کر دیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتا. یہ خوبیاں بیان کی. یہ وہ پھل ہے جو ایمان کے درخت کے اوپر لگتے ہیں. یعنی یہ ایمان محرک اعمال ہے، کرواتا ہے. تو یہ وہ مثبت اعمال ہے، پازیٹیو، اور منفی اعمال سے روکتا ہے. ایمان صرف عمل کرواتا نہیں بلکہ برے اعمال سے روکتا ہے. جس مسلمان کے دل میں ایمان کا شعور ہوتا ہے، پختہ ایمان ہوتا ہے، اس کو جھوٹ، بے ایمانی، بددیانتی، اپنے بھائیوں کے ساتھ گالم گلوچ، ان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے کی جو ہمارے سماج میں ہوتا رہتا ہے، یہ بہت مہلک امراض ہیں. یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہیں. یہ بیماریاں بہت خطرناک ہیں، ایمان کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ایمان ہے. یہ وہ پھل دیتا ہے. یہ ایمان، اس کی تشریح جو کلمہ طیبہ میں نے بتایا، اس کی پوری تشریح قرآن کریم ہے. میں ہمیشہ یہ خواہش میرے دل کے اندر ہوتی ہے، میری آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن کریم سے جوڑوں، کیونکہ ہدایت خالص ہدایت، خالص چوکھی ہدایت، پیور ہدایت صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے. کسی انسانی کتاب میں ہدایت تو نہیں جائے گی، لیکن وہ پیور ہدایت، خالص ہدایت جو قرآن کریم میں موجود ہے وہ نہیں ملے گی. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ کلمے کی تشریح قرآن کریم میں جو شروع ہوئی جہاں سے، وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. ایک مسلمان جب تلاوت شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے. اور جب وہ اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا ابھیاس کرتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وہ غور تو کرے گا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ
انٹروڈکشن ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں اس کی بنیادی جو صفت ہے وہ رحمانیت اور رحیمیت ہے، اور اسی رحمانیت اور رحیم کے نتیجے میں پورا قرآن مجید آیا۔ ترتیب دیکھ لیجئے کہ قرآن کی تشریح کیسے کرتا ہے قرآن، اور یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ بسم اللہ القہار، بسم اللہ الجبار، اور بھی کوئی دوسری صفت لا سکتا تھا، 99 صفتیں نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، کوئی اور صفت لاتا، رحمان اور رحیم کیوں لایا؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوئے اور اپنے اللہ سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم جیسے ہی آ جائے سر تسلیم کھم کر دے۔ پھر آگے چلتا ہے اللہ، یہ قرآن مجید آگے چلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ماں اپنے بچوں کی پرورش کیوں کرتی ہے؟ اپنا خون پلاتی ہے، اور جس عمر کے اندر جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ نرم غذا پہنچاتی ہے، پھر دھیمے 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 جب کھانے لگتا ہے تو کھلاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی پرورش کرتا ہے، ہماری جسمانی پرورش بھی کرتا ہے۔ یہ جو میں نے مثال دی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شعور دیا ہر ماں کو کہ تم اپنے بچے کی پرورش اس طریقے سے کرنا۔ نو مولود بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا اور آپ نے اس کو روٹی کھلا دی تو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے اصول اور ان کے نیموں کو پالن کرتے ہوئے ان کی پرورش کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہماری روحانی پرورش بھی کرتا ہے اور جسمانی پرورش بھی کرتا ہے۔ یہ کس کے نتیجے میں؟ یہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس لیے ہماری پرورش کرتا ہے۔ پھر بتاتا ہے الرحمن الرحیم، اس کے بعد بتاتا ہے مالک یوم الدین، رحمان اور رحیم ہے، اور رحمان رحیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے حمد خوانی میں، نعت خوانی میں ہم اپنا وقت بہت ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم جو بنیادی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، آج پوری دنیا میں جتنی بھی کچھ حق کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کے ذریعے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ، بولے قرآن نہیں پڑھتے؟ بولا ہاں پڑھتے ہیں، وہی تو ہے سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو یا قرآن بولو، ایک ہی چیز کی دو تعبیریں ہیں، دو نام ہیں ان کے، ایک ہی چیز۔ جو انقلاب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے، جو انقلاب آیا قرآن کریم کے ذریعے سے، ایک ہی چیز ہے۔ تو بہرحال میں مختصر کر دوں گا، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، مجھے احساس ہے۔ ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہمارے قاری صاحب جو ہے نا پروگرام بہت لمبا لمبا رکھتے ہیں، نعتیں بھی بہت پڑھی جاتی ہیں، نظمیں بھی بہت پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال تو مالک یوم الدین، اللہ کی رحمان اور رحیمیت کی صفت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے اللہ معاف کر دے گا، ارے بھائی یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ بولے
اللہ معاف کر دے گا. یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ معاف کر دے گا. اللہ نے فرما دیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوں میں. تو کیا دنیا کا مالک نہیں؟ دنیا میں ہم کو تو اختیار دے دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جنہیں شرک کرنا ہے وہ شرک کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے میں بے نیاز ہوں، تمہارے ایمان کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تمہارے ایمان کی ضرورت تمہیں ہے. اور یہ اختیار ایسا نہیں ہے فمن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. یہ اختیار سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا. ایمان کے نتیجے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے، شرک کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے، یہ برابر سوچ کر کے آپ فیصلہ کرنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرے اختیار کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لینا. پھر اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ اگلی دعا مانگو. پہلے تو ہم سے یہ عہد کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے تو ہم کو سیدھا راستہ بتا. اہدنا الصراط المستقیم. زندگی گزارنے کے بے شمار طریقے ہیں اس دنیا کے اندر، کمیونزم کے ہیں، کیپٹلزم کے ہیں، اور مذہبی شکل کی بھی بہت سارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم محسوس بھی کرتے ہیں. ان میں سیدھا راستہ ہم کو بتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑی ٹیڑھی لکیریں بنائی زمین کے اوپر، اور پھر ایک لمبی لکیر کسی بولے یہ سیدھا راستہ ہے، باقی کے یہ سب غلط. ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہر مذہب صحیح ہے، ایسا دھوکہ دیا جاتا ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. ہم خلاصہ بھی کرتے ہیں تیرے نیک بندے سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد ہم تک جو نسل نیک پہنچی ہے، وہ جس راستے پر چلے اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے تو نے انعام سے نوازا، ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا اور جو گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتے رہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں. یہ دعا ہماری ختم ہوتی، سن لینا برابر. دعا ختم ہوتی ہے، دوسرے ہی لمحے میں، دوسری ہی سیکنڈ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو صحیح راستہ چاہیے زندگی گزارنے کا، لو میں دے رہا ہوں. ذالک الکتاب، یہ کتاب میں نے تمہیں دے دی. یہ کتاب کیسی ہے؟ لا ریب فیہ ھدی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. مگر ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو یہ ہدایت دے دے گی یہ کتاب نہیں، بلکہ فرمایا للمتقین. جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، غلط راستے سے بچنا چاہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں میں غلط راستے پر نہ چلا جاؤں، اس کے لیے ہے یہ ہدایت. باقی ان لوگوں کے لیے چاہے وہ مسلمان ہو، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو قرآن مجید اس کو ہدایت نہیں ہے. پھر متقی کون ہے؟ غلط راستے پر چلنے سے بچنا کون چاہتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا کون چاہتا ہے، اس کی مثالیں بیان فرمائی، اس کی پہچان بتائی. ہم الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی بات، میں اپنی اس گفتگو کو اگر تھوڑی تشریح کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا تو شاید 2 گھنٹے بھی کم ہوتے. میں سب چیز چھوڑ کے آگے چلتا. ایمان تو خیر میرا یہ موضوع ہی ہے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان
اللہ تعالیٰ عنہ کی عرب کی سرزمین پر ایک خوبصورت کویت کا شہر ہے جہاں میں 9 سال رہا اور وہاں امامت کرتا تھا اور بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. گھومتا گھومتا چلا گیا, بہت بڑی ایک لائبریری دیکھی, بلکہ کتب خانہ تھا. میں گھس گیا اندر, گھومتے 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 ایک جگہ دیکھا کہ شرح حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. میں نے اٹھا لیا. وہ کتب فروش, کتابیں بیچنے والا نے دیکھا کہ اس کو اس کتاب سے بہت محبت ہے. میں نے کہا بھائی کیا پرائز؟ اس کی تو کوئی قیمت بھی نہیں. اگر وہ 1 کروڑ روپیہ مانگتا نا اور میرے پاس ہوتا تو میں 1 کروڑ روپیہ لے کر کے چل جاتا. اس کے بارگیننگ بھی نہیں کرتا, اور میں نے بارگیننگ نہیں کی. میں نے اس نے کہا کہ اتنے دینار چاہیے, وہ اتنے دینار نکال کر کے دیا اور لے کے چلا. لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کعب بن اشرف کی جو شاعری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص کر کے صحابیات رضی اللہ عنہن کے بارے میں ان کا جواب وہ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو, فرشتے جواب دے رہے ہیں. ایک بات آخر میں بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن. یہ سورہ یاسین ہم سب پڑھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شاعری نہیں سکھائی, اور یہ ان کے شایان شان نہیں ہے شاعری. میں نے تو قرآن کریم ان کو دیا. پھر سورہ شعراء میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَفِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. شعراء تو ہر وادی میں بھٹکتے ہوتے ہیں. کسی صاحب کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں, حالانکہ وہ تعریف کے لائق نہیں ہے, پھر بھی اس کی تعریف کرنے آ جاتے ہیں تو زمین و آسمان کے خلا بھی ملا دیتے ہیں. اور ایک وہ شخص جس جو تعریف کے قابل ہے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے تو ایسا ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے کہ بیچارہ منہ لٹکائے ہوئے وہاں سے چلا جائے. ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے یہ بات بتا کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بناؤ کہ وہ ایمان ہم کو نماز پڑھائے, وہ ایمان ہم کو رمضان المبارک کے روزے رکھائے, وہ ایمان ہم کو صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کروائے, اور وہ ایمان صاحب استطاعت ہونے پر ہمیں حج کروائے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہٹ کر کے پھر حقوق العباد میں ادا کروائے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ, میں ابھی بتا رہا تھا, میں نے بھی شاعرانہ کیا اس کے سانچے میں کچھ الفاظ کو میں نے ڈالے ہیں جو مسلمانوں کی صورت حال میں جا رہی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو میں چھوڑ کے پھر اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ حق کو قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.